اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جسے اللہ نے دین اور دنیا کی تعلیم سے نوازا، اور آپ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک بڑے سلسلے سے وابستہ ہے، اور آپ بہت ہمبل ہے اور گائیڈڈ ہے اور ویری سپورٹڈ ہے. تو ہم لوگ الحمدللہ بہت بچپن سے آپ کو جانتے ہیں اور آپ ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں. آئیے آج ان کا تعارف لے کے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا آپ کا تعارف تھوڑا آڈینس جی، کے لیے. میں جو ہے ڈاکٹر سید ولی اللہ بختیاری ہوں. میرے والد محترم ڈاکٹر سید حافظ قاری مفتی سید احمد اللہ بختیاری مرحوم مغفور ہے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کا صاحبزادہ ہوں میں. اور ایٹ پریزنٹ میں جو ہے پریزیڈنسی اسکول آف مینجمنٹ میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. MBA ڈپارٹمنٹ میرے انڈر میں ہے، اور یہاں پر جو ہے میں ایز اے پرنسپل لگ بھگ 3 سال 4 سال ہو گئے میرے کو یہاں پر. تو الحمدللہ میری زندگی میں جو ہے کافی تجربات رہے ہیں، اور ابھی یہاں پر میری سروس اور میری خدمات جاری ہیں. جی ماشاء اللہ. بھیا یہاں آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھیا تھوڑے کوشچنس ہے جو ہم ایک چینل اسٹارٹ کرے بھیا دین سے دنیا کے ریلیٹڈ، جی جو مسئلے مسائل ہے بھیا ہر اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے. تو آپ سے تھوڑے کوشچن ہے بھیا، آپ بالکل، آپ بلا جھجک مجھ سے کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو اطمینان بخش جواب دوں گا میں. نہ صرف جو ہے آپ کو اطمینان ہوگا، اللہ نے چاہا تو جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے سب کو جو ہے اس کا بہترین جو ہے حاصل ہوگا اس کا انشاءاللہ. جی شکریہ جی بھیا. پہلا کوشچن یہ ہے بھیا جی کہ آج پیرنٹس بھیا صرف اور صرف پڑھائی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہی ترجیح دے رہے ہیں بھیا، دین کی تعلیم میں کیوں ترجیح نہیں دے رہے؟ یہ سوال جو ہے بہت ہی بنیادی سوال کر رہے ہیں آپ. اس کے اندر جو ہے بالکل ایک واضح جواب یہ ہے کہ آج جو ہے آج کے معاشرے میں ہماری مسلم قوم اور امت مسلمہ دنیا کو مد نظر رکھ رہی ہے اور آخرت کو پیچھے رکھ رہی ہے. اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے آج کل تو عام ہوئی لیکن تربیت عام نہیں ہو رہی. اور ہمارے ایک معاشرے میں یوں سمجھیے کہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھو، آخرت کو پچھلے نمبر پہ رکھو، جو میری نظر میں بالکل غلط ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ رسول کو، دین کو اور آخرت کو پہلے رکھنا ہے، اس کے بعد میں اس کو رکھنا ہے. اور دنیا کی نظر جو بھی ہے. لیکن آج کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں جو اللہ رسول کے قانون ہیں وہ تو ہمیشہ رہیں گے. اور یہ تجربہ میرا رہا ہے کہ جو انسان اللہ رسول کو مقدم رکھتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے اس کے. جی ماشاء اللہ بھیا. بھیا سیکنڈ کوشچن یہ تھا بھیا جی، کہ پیرنٹس صرف کامیابی ڈگری کو اور پیسوں کو سمجھتے ہیں بھیا آپ کے نظر میں؟ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو ہے نہ صرف پیرنٹس بلکہ دوست احباب، معاشرہ، سارے جاننے پہچاننے والے کامیابی کا مطلب صرف یہی رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں اور آپ کے پاس پیسہ ہو. اور میری نظر میں کامیابی جو ہے مکمل کامیابی نہ ڈگری میں ہے نہ پیسے میں ہے. سب سے پہلے کامیابی انسان کو یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے. اور ایجوکیشن کے ساتھ اگر ایتھکس نہیں آ رہے آپ کے پاس تو ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کوئی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کر رہے، آپ کے پاس پیسہ ہونا نہیں ہونا برابر ہے. تو میری نظر میں جہاں تک آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن ہے، اس کے ساتھ میں اگر آپ کی ہیومینٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، ہانیسٹی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے اندر جو ایتھکس ہے، تو آپ کا ایجوکیشن کوئی فائدے کا ہے ورنہ کوئی فائدے کا نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھیے جتنے لوگ تعلیمی یافتہ ہیں ان کے پاس تربیت کا بہت کم ہے. تربیت بالکل بھی نہیں ہے. میرے پاس 10 ڈگریاں ہیں لیکن مجھے 1-2 لوگوں کے ساتھ انسانیت کا رویہ اختیار کرنے کا میرے اندر کوئی وہ لحاظ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو انسان کو انسان اگر بننا ہے، تعلیم تربیت دونوں اگر ہیں تو تعلیم کامیابی ہے. یا صرف ایجوکیشن ہے، صرف ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس کوئی تربیت نہیں ہے، تو میری نظر میں آپ کوئی بڑے جو ہے تعلیم یافتہ انسان نہیں ہے. آپ کے اندر تعلیم تربیت دونوں ہیں تو آپ کی تعلیم کامیابی ہے. اور آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ اس پیسے کے مصرف کو صحیح انداز میں خرچ کریں گے. جب اللہ آپ کو حیثیت دیا ہے، پیسے دیا ہے، دولت دیا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. وہ پیسہ، وہ دولت، وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے کہاں آپ خرچ کرتے ہیں یہ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے. جی ماشاء اللہ بھیا. تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ بھیا پیرنٹس استاد کا ادب کیوں نہیں سکھا رہے آج کے دور میں؟ ہاں، یہ بھی ایک جو ہے آج کے دور کا بہت ہی ایک یوں سمجھیے کہ بہت ہی ریلیونٹ کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے.
اور اس سے پہلے کہ آپ استاد کے ادب کو جائیں، آج میں آپ کو یہ حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے اولاد ایسی ہے جو اپنے خود والدین کی عزت نہیں کرتی، اللہ اکبر. اور جب انسان کو والدین کی عزت کرنا بچوں کو یہی نہیں سکھایا گیا تو استاد تو بہت دور کی بات ہے. اور تربیت کا مسئلہ جو ہے سب سے پہلے بچہ اپنے گھر کے اندر سیکھتا ہے. جی گھر کا ماحول کیا ہے، والدین کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے، والدین کا رویہ اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہے، یہ سب سیکھ کے تربیت آتی. جب بچہ جو ہے اپنے والدین کا ادب احترام کرے گا تو خود بخود جب انہیں اسکول میں جائیں گا تو اپنے استاد کی تربیت، اپنے استاد کی اہمیت سمجھیں گا اور خود بخود استاد کی جو ہے ادب احترام کریں گا انہیں. تو میری نظریے میں یہ ہے کہ والدین کو سب سے پہلے تو یہ ان کو ذہن میں آنا چاہیے جو میرے بچے کا استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ اس کا ہمدرد ہے. اگر وہ اس کو کچھ ڈانٹ رہا ہے، اگر اس کو کچھ سمجھا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے اس کو، اس کی بھلائی کے لیے ہے وہ. اگر یہ ذہن بن جائے ماں باپ کا کہ جو کچھ میرے بچے کے اوپر زیادتی ہو رہی یا پھر ان کو سمجھانا ہو رہا، غصہ ہو رہا، یہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے ہے، تو خود بخود ماں باپ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے. ماں باپ کو یہ ذہن بنانا ہے کہ وہ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے کسی کے پاس چھوڑ رہے ہیں، اسکول میں ڈال رہے ہیں، پڑھانے کے لیے ڈال رہے ہیں، تو جہاں پر آپ پڑھائیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا کہ وہ جو ٹیچر آپ کا پڑھانے والا ہے آپ کے بچے کا ہمدرد ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ وہ ہمدرد ہے میرے بچے کا، تو اگر انہیں غصہ بھی کریں گا تو آپ اس کے اوپر غصہ نہیں کریں گے. اور تربیت کا جہاں تک تعلق ہے، جیسا میں نے فرمایا آپ کو، تربیت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. بچہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے سیکھتا بعد میں، دیکھتا پہلے. جو بچہ جب چھوٹا رہتا ہے اپنے ماں باپ کا رویہ دیکھتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کا رویہ دیکھتا ہے، گھر کا ماحول دیکھتا ہے، تو خود بخود سیکھ لیتا ہوں. اور وہ تربیت بہت بڑی چیز ہے. ماشاء اللہ. بھیا اور ایک کوشچن یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ٹیچرز جو بھی لیکچررز ہے صرف اسٹوڈنٹ کو مارکس دینے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے سر؟ جی، یہ اس کو جو ہے میں تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہوں گا. مارکس سے موٹیویشن نہیں ہونا ہے، موٹیویشن سے مارکس ہونا ہے. ماشاء اللہ. جی اور آج کے دور میں جو ہے ایک کامیابی کا اور کامرانی کا ایک پیرامیٹر، ایک یارڈ اسٹک یہ ہو گیا ہے کہ بچے کو زیادہ مارکس ہے تو بچہ اچھا ہے، جی ہاں. بچے کو مارکس کم ہے تو بچہ اچھا نہیں ہے. لیکن میری نظر میں صرف مارکس کسی کی جو ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ مارکس سے موٹیویشن نہیں ہونا ہے، بلکہ موٹیویشن سے مارکس ہونا ہے. بچے کو اس قابل آپ کر دو کہ اتنا موٹیویٹ کر دو، اس کا انٹیوشن اور اس کا انٹرنل موٹیویشن اتنا کر دو اس کو کہ وہ بچہ جو ہے ایسے ہی مارکس خود بخود لانے لگ جائے. آپ اس کو سختی سے مارکس لانے پہ لگیں گے، مارکس تو آ جائیں گے لیکن نہ اس کو تعلیم آئیں گی برابر، نہ تربیت آئیں گی برابر اس کو، نہ اس کے اندر جو ہے کچھ ایسا مادہ پیدا ہوگا جو مستقل میں وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. تو میرا ایسا ماننا ہے کہ موٹیویشن سب سے پہلے ہے، مارکس بعد میں ہے. جی. اور ایک کوشچن یہ تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کی سوچ الگ ہے سر، لیکن ہم ان کو جج کرتے کہ رزلٹ پہ. تو یہ ہاں، یہ بھی جو ہے ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے آج کے زمانے میں. اور جو ہے نہ صرف ماں باپ بلکہ رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے سے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ بچہ آپ کا کتنے ڈویژن میں پاس ہوا، کتنے مارکس پاس ہوئے، کتنے ڈسٹنکشن ہے، کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک نظریہ رکھ کے آپ کسی بچے کو جج کرنا میری نظر میں صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے بچوں کو الگ الگ کریٹیوٹی دیتا ہے. کچھ بچے پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے ٹیکنیکلٹی میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہے سافٹ سکلز میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے کچھ اور لائک کوئی فیلڈ میں اچھے ہوتے ہیں. تو میری نظر میں یہ ہے کہ بچوں کو صرف مارکس وغیرہ پہ یا پھر ان کا ڈسٹنکشن پہ فوکس کر کے ان کی جو کریٹیوٹی ہے، جن کی جو کوالٹی ہے، ان بلٹ کوالٹی ہے، اس کو ڈمینش مت کرو اور ان کو ایک پلیٹ فارم دو تاکہ وہ بھی جو ہے خود جو اچھا کرنا چاہیں کرنے کا ان کو موقع دینا چاہیے. بھیا اور ایک کوشچن یہ تھا کہ بھیا آج کے پیرنٹس دوسروں کے بچوں کی کامیابی سے اپنے بچوں کو جج کر رہے ہیں. ہاں، یہ بھی جو ہے اس آپ کے سوال کا جواب میں ایک چھوٹا سا محاورہ بولتا ہوں میں، گھر کی مرغی دال برابر. ہمارا بچہ کتنا بھی اچھا ہو لیکن ایک یوں سمجھیے کہ ایک سائیکولوجیکل فیلنگ ہے پیرنٹس کی کہ دوسروں کا بچہ اچھا، ہمارا بچہ اچھا نہیں. یہ تو خیر حقیقت یہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اصلیت میں دیکھا جائے تو جب ہم اپنے بچے کو اچھا سمجھیں گے، اچھا بولیں گے، اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو بچہ بھی اچھا کرنے لگے گا. لیکن ہم اپنے بچے کے سامنے ہمیشہ دوسرے بچوں کی تعریف کرتے رہیں گے تو اس کے اوپر ایک سائیکولوجیکل دباؤ آ جاتا.
جی اور وہ اپنے آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس محسوس کرتا. جی تو میری نظر میں جو ہے دوسرے بچوں کی تعریف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کی تعریف کرنے کے چکر میں یہ نہیں ہونا کہ ہمارا بچہ جو ہے ڈیموٹیویٹ ہو جا رہا، ہمارا بچہ ڈیمینش ہو جا رہا، انفیریورٹی کمپلیکس میں لائک اس کو آ جا رہا، تو وہ چیزیں نہیں ہونا. تو ماں باپ کو یہ خیال کرنا چاہیے جب کبھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کریں گے تو اتنا کمپیریزن نہیں کرنا کہ وہ جو ہے ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جانا. جی. جی. بھیا لاسٹ ٹو کوشچنس. بھیا آج کے پیرنٹس اور سوسائٹی ایجوکیشن میں چینج چاہ رہے لیکن اپنے آپ میں چینج کیوں نہیں چاہتے؟ ہاں، یہ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ انسان کی ایک سائیکالوجی یہ ہے کہ جو ہے ونس گاندھی جی، مہاتما گاندھی سیڈ واٹ یو وانٹ ٹو فیل اباؤٹ ادرس یو بیکم فرسٹ. میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست مجھ سے جھوٹ نہ بولے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی جھوٹ نہ بولوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میری بھی ذمہ داری ہے میں کسی کو دھوکہ نہ دوں. تو اس سوچ کے ذریعے کسی کے بارے میں ہم سوچنا یا کچھ بولنا، اور میری نظر میں دنیا کا سب سے سمپل کام یہ ہے کسی کو نصیحت کر دینا. نصیحت کرنا از جسٹ لپ سروس. نصیحت جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نصیحت کرنا تو ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بیان کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ جو ہے میں لیکچر دوں گا اچھائی پہ، لیکن اس کے اوپر میں عمل کتنا کر رہا ہوں وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میری نظر میں یہ جو آپ سوال کر رہے تھے بالکل آج کے دور میں بالکل صحیح سوال ہے یہ، اور اس سوال کے جواب میں ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے کہ واٹ از گڈ واٹ از بیڈ. اور ایک کوشچن بھیا کہ آج کے دور میں آنےسٹی ایک ویکنیس ہے کیا؟ اس کے جواب میں جو ہے پہلے تو ہنس دیا آپ کو، اور اس کے ہنسنے کے پیچھے مطلب یہ ہے یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے. اور آپ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شاید آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی ہے، مجھ سے تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یہ بولتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اتنی سچائی ضرورت نہیں ہے، آج کے زمانے میں جو ہے اتنا اوپن ہونا اچھا نہیں ہے، آج کے زمانے میں کچھ جھوٹ بولنا بھی ضروری ہے. یہ جو ہے جھوٹ بولنا یا سچ کو چھپانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رسول کے عقائد اور ان کے احکامات کے خلاف ہے. چاہے زمانہ کون سا بھی ہو، معاشرہ کون سا بھی ہو، تا قیامت تک اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو ڈائریکشنز اسلام کے ہیں ساری انسانیت کے لیے ہے، اور جو مذہب والے اس بات پہ عمل کریں گے اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے گا. اور یہ بالکل صحیح فرمایا کہ آج کے زمانے میں ایک آنےسٹی اور انٹیگریٹی اور سچائی پہ چلنا، یوں سمجھنا کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے ایک بیوقوف اور پاگل سمجھیں گے، اور یہ بالکل ہوتا بھی ہے آج کے زمانے میں. اور یہ بالکل جو ہے واضح انداز میں ایک 10 لوگوں کے بیچ میں اگر آپ ایک چھوٹا تو جھوٹ بولیں گے تو آپ کی تعریف بچیں گی، لیکن اگر سچائی بول دیں گے آپ، لوگ آپ کو بولیں گے ارے ایسا کیوں کرے، ایسا کیوں کرے، ایسا کیوں کرے. اسی لیے بولتے ہیں لوگ کہ جھوٹوں کے پیچھے بہت لوگ رہتے، سچوں کے پیچھے کوئی نہیں رہتا، صرف اللہ رہتا. جی لاسٹ کوشچن. بالکل. بھیا آپ بھی الحمدللہ دین اور دنیا کو بیلنس کر رہے سر، تو اسٹرگل کر کے یہاں تک آپ یہ مقام تک پہنچے، تو ہم لوگ کو بھی آپ کچھ گائیڈ کریے آپ کا ایکسپیرینس. ہاں، گائیڈنس تو میں دے دوں گا، لیکن سب سے پہلے تو 1-2 منٹ کے اندر میں اپنے بارے میں بولوں گا آپ کو کہ بیلنسنگ بٹوین آخرت یا اللہ رسول یا دنیا کے بارے میں، یہ بہت سارے موقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں پر اس کو جو ہے بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بیلنسنگ کے اندر دین دنیا کی جب بیلنسنگ کی بات آتی ہے، ایسے سچویشنز آ جاتے ہیں انسان کو کہ دو میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا. تو میرے نظریے میں میرا ایسا ماننا ہے اس وقت انسان کو دنیا کو چھوڑ کے دین کو پکڑنا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی ذمہ داری، تمہاری روزی روٹی کی ذمہ داری میری ہے، آخرت کی ذمہ داری جو ہے تمہاری ہے. تم جتنا عمل کریں گے، تم جتنا کوشش کریں گے اس کا بدلہ ملے گا. لیکن دنیا میں تم جتنی کوشش کریں گے، جو کچھ کریں گے، لیکن جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا. تو ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اللہ پہ چھوڑ دیے، اللہ جو ہمارے پہ ذمہ داری دے رہا ہے وہ ہم نہیں اٹھا رہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ دین دنیا میں جب بھی بیلنس کرنا چاہیں تو تقدم اور اس کو سب سے پہلے مقدم اس بات کو رکھنا ہے کہ اللہ رسول تو ناراض نہیں ہو رہے. قیامت آخرت کا ایک فلسفہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ موجود رہے گا. ایک مسلم کا، ایک مومن کا یہی ایک حقیقت انداز ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آج میں جو بھی کر رہا ہوں کل کے دن جواب دینا ہے میرے کو. جب یہ تصور کسی انسان کے اندر آ گیا تو ہمیشہ مقدم انہیں دین کو رکھیں گا، اللہ رسول کو رکھیں گا، آخرت کو رکھیں گا. ایسے بہت سارے مواقع ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یا تو دین کو سلیکٹ کرو یا تو دنیا کو سلیکٹ کرو. لیکن ایسے وقت میں بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو کہ دین کو سلیکٹ کر کے دنیا کو چھوڑنا، کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں اس کو نقصان محسوس ہوتا، لیکن وہ نقصان وقتی طور پہ رہتا. لیکن دنیا کو پکڑ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو وہ نقصان دائمی ہوتا.
تو میری نظر میں بہت سمپل ہے اس کا سوال. جب کبھی ایسا تصادم ہو دین اور دنیا میں, بیلنسنگ بہت مشکل ہو جائے, تو اللہ رسول پہ بھروسہ کرو, دین کو پکڑو, دنیا کو چھوڑو. جی دنیا اللہ سنبھالنے والا ہے بس. جیسے شکریہ بہت بہت بھیا بہت آپ بہت کا. شکریہ آپ کا, اور آپ ٹائم نکال کے آئے, آپ ویڈیو ریکارڈ کرے. جی آپ بھی الحمدللہ. آپ کا قیمتی وقت دیے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے ہم کہہ لیجیے اپوائنٹمنٹ لیں گے, یا آپ کی قیمتی وقت لے کے پھر آپ کو جو انشاءاللہ. بھی مسئلے مسائل کے کوشچن ہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ یا پیرنٹس کے ریلیٹڈ یا آپ خود اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ, تو انشاءاللہ ہم پھر سے آپ سے سوال اور جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.